بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 1 پہلا پاؤ حصہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 تا 5 سے یہ سبق ملا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور اس کی ہر بات 100% سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس کی بتائی ہوئی ہر بات 100% سچ ہے، مگر اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے ہیں، غیب کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، مکمل آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں اللہ کی رضا کے مستحق اور جنت میں داخلے کے حقدار بھی یہی لوگ ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 تا 10 میں ہمیں یہ خبر دی گئی، منافق کو اس سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ منافق اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں کفر ہو مگر دنیا کے لالچ اور فائدے کے لیے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہو۔ ایسی دوہری پالیسی اختیار کرنے والے آج بھی دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور دوسرے کو بے وقوف سمجھ کر ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں کو ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب کی سزا سنائی ہے، لہذا ہمیں ایسی دوہری پالیسی اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری عادت سے محفوظ فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں یہ سبق دیا گیا کہ جس کا ایمان صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کے معیار کے مطابق اترے گا اس کا ایمان اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ جو لوگ دنیا کی خواہش اور لالچ میں خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور دل میں نفاق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کر پیش کیا گیا کہ جس کا ایمان اس کسوٹی پر پورا اترے گا اس کا ایمان اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ ہمیں بھی اپنے ایمان و اعمال کا جائزہ لے کر صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح ایمان و اعمال بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 1 دوسرا پاؤ حصہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کے ذریعے یہ ہدایت ملی کہ اللہ کے احکام میں حیلہ بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مقرر کیا تھا اور اس دن ان کے لیے شکار وغیرہ کرنا حرام قرار دیا تھا، مگر انہوں نے اس کو حیلہ بازی کر کے اپنے لیے حلال اور جائز کر لیا تھا، جس کے جرم میں ان کی شکل کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر کے 3 دن بعد سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو حیلہ بازی کے ذریعے بدل دینا اور حرام کو حلال کرنا سخت گناہ اور ہلاکت کا سبب ہے۔ آج بھی نہ جانے کتنے لوگ حیلے بازی کے ذریعے سود اور رشوت کو حلال سمجھ کر اس لعنت میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں ہمیں یہ بتایا کہ گناہوں سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں حق و سچ بات کے قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، لیکن انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ کر کے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر نہ تو وہ حق بات کو قبول کرتا ہے اور نہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اور نہ اس کی آنکھ سے شرمندگی کے آنسو کا کوئی قطرہ ہی ٹپکتا ہے۔ گناہوں کی کثرت سے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کی بدبختی کی علامت ہے، اس لیے ہمیں تمام گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملا، اللہ کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود علماء کی بدعملی اور دنیا سمیٹنے کی وجہ سے ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا کہ جب لوگ ان کو رشوت دے کر مسائل معلوم کرتے تو وہ ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیتے اور اپنی طرف سے لکھ کر اس کو اللہ کا حکم قرار دیتے۔ وہ کتاب اللہ میں تبدیلی اور رشوت خوری کے گناہ میں مبتلا ہو کر سخت عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس امت میں بھی جو لوگ قرآن و سنت کے معنی مطلب کو اپنی طرف سے بیان کرنے لگتے ہیں اور صحیح دین کے مقابلے میں ان باتوں کو پھیلاتے پھرتے ہیں اور حق اور حقیر اور ذلیل دنیا کی لالچ میں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، وہ بھی اس وعید اور دردناک عذاب کے مستحق ہو گئے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 1 تیسرا پاؤ حصہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں تمام امتوں کو دین کی بنیادی اور ضروری باتیں صاف صاف بتا دی ہیں، جن میں سے چند باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو
عام لوگوں کو خیر اور بھلائی کی باتیں سکھاؤ، تمام آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ ان احکام پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں ہدایت دی گئی کہ غیر مناسب الفاظ کے استعمال سے بچو۔ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعینا کہتے تھے، جس کے اصلی معنی ہے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن یہود کی زبان میں یہ گستاخانہ کلمہ ہے جس کے معنی احمق، جاہل اور بے وقوف کے ہیں۔ یہودی گالی دینے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال کرنے سے منع فرمایا، لہذا جن الفاظ کے دو معنی ہو، ایک اچھے اور دوسرے برے، تو ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 اور 110 میں یہ اہم بات بتائی گئی، مسلمانوں صبر کرو، درگزر سے کام لو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو لوگوں کی شرارتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے اور فوری طور پر بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور نیک کام کرنے کی تاکید فرمائی۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم نے اس حکم پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق دنیا میں بھی اچھے اعمال کی وجہ سے مخالفوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ لہذا ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اچھے عمل کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 1 چوتھا پاؤں حصہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں یہ خبر دی گئی، جو لوگ دوسروں کا مذہب اور ان کی تہذیب اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اور ان کی تہذیب اختیار کر لیں۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نہ تو کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ لہذا ہمیں غیروں کے طرز زندگی سے بچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 سے ہمیں یہ سبق ملا، قرآن کریم کو ایسا ہی پڑھنا چاہیے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور تلاوت کے حق دو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ نمبر 1، ظاہری حق مثلا وضو کرنا، مسواک کرنا، عطر و خوشبو کا استعمال کرنا۔ نمبر 2، باطنی حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، معنی و مطلب سمجھ کر پڑھنا، جن آیتوں میں عمل کا مطالبہ ہے ان پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے پڑھنا اور ملنے والے اجر و ثواب پر یقین رکھنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں یہ ہدایت دی گئی، والدین پر ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنائے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں ایمان اور ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کو اپنی امت اور اولاد کی ہدایت کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی جذبے کے تحت وفات کے وقت اپنی اولاد سے سوال کرتے ہیں کہ تم میرے باپ کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔ ہم مسلمانوں کو بھی اپنی اولاد کے ایمان و اعمال کی فکر اور اس کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔